बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। एक बहुत अहम खबर जिसे हमारे यहाँ गुज़श्ता 2 रोज़ में बाकायदा तौर पर दबाया गया। यह एक ख़ास अंदाज था। उस ख़ास अंदाज से एक प्रिडिक्शन की गई, वो प्रिडिक्शन बिल्कुल गलत साबित हो गई और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे दबा दिया गया है। अभी मैं आपके सामने रखूंगा, अहम तरीन डिटेल्स हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरखास्त ये है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आपसे ये दरखास्त भी है कि अगर आप कुछ लाइक नहीं करते तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले मैं आपसे किसी भी खबर को शेयर करने से पहले बताऊं कि हम आमतौर पे मजाक में कहते हैं एक शेर, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। मेरे अपने दोस्त बहुत वकील हैं। जब मैं यहाँ आपसे बात करता हूँ तो कई चीज़ें वकीलों से पूछ कर समझ कर आपसे बात करता हूँ। तो ये अजराह मजाक था, लेकिन अभी जो हो रहा है इस वक्त, जिस तरह से तायीद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा, खुद उम्मीदवार, उम्मीदवार के करीबी लोग, उम्मीदवार के वकील गायब हो रहे हैं, तो उस पर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अगवा हुआ वकील तो सियासतदान ने कहा, लो मेरा तो इलेक्शन का प्रोग्राम बढ़ गया। तो ये हो रहा है हमारे यहाँ और बड़े तसलसल के साथ हो रहा है। एक शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला है, एक वो खबर जो दबा दी गई है उसका मामला है, और एक सबसे बड़ी खबर है साइफर के ट्रायल के हवाले से। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उन्होंने अदालत में जब उन्हें आज लाया गया तो एक बार फिर उनके हाथों में हथकड़ियां थी और उन्हें ऐसे अदालत में लाया गया जैसे किसी बहुत बड़े दहशतगर्द को अदालत में लाया जा रहा हो। शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी एक तज्जिया था कि ये गिरफ्तारी जिस अंदाज में की गई ना, वो अडयाला की हुदूद में, अडयाला से बाहर आ रहे हैं, बाहर पुलिस तैयार खड़ी है, वो पुलिस को वार्न कर रहे हैं, अपना स्टेटमेंट देना चाहते हैं। पुलिस धक्के देते हुए एक साबिक वजीर खारिजा को, पाकिस्तान के एक बड़े नाम को, 2 बार के साबिक वजीर खारिजा को गिरफ्तार करके ले जाती है और फिर वो अदालत में जो रुदात बताते हैं, आज जिस तरह से अदालत में हथकड़ियों के साथ पेश किया जाता है, इसके हवाले से बाज लोगों का ये ख्याल है कि ये बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। ये वो जो खौफ फैलाने की कोशिश है, ये उस खौफ को फैलाने की कोशिशों का हिस्सा है कि देखो, अगर एक साबिक वजीर खारिजा के साथ, इतने बड़े सियासतदान के साथ, एक मुस्तनद पार्लियामेंटेरियन के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो फिर क्या नहीं हो सकता। ये उस खौफ को फैलाने की कोशिश है। वो जो शिकायतें थी कि हमें भी कुछ देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की इन शिकायतों के बाद उनके हालात देखिए, उनकी तो मकबूलियत वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो हमें भी देखिए। तो ये उन शिकायतों के अजाले की कोशिश है कि देखो, धक्के देके गिरफ्तार किया है, ये नायब कप्तान है, देखो हथकड़ियां लगा के पेश किया है, और देखो ये अदालत में क्या बता रहा है, उसकी रिपोर्टिंग क्या हो रही है, इसको भी देखो। तो ये बाकायदा तौर पर एक मंसूबे के साथ किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत में एक अहम तरीन बयान दिया। वो अदालत में बाकी तो हाल बता रहे थे, लेकिन इस अहम तरीन बयान में जो इसकी खबर सामने आई है, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज से कहा कि मैं आपको अलहदगी में कुछ बता सकता हूं। मैं यहां अदालत में सबके सामने ओपनली नहीं बता सकता, लेकिन मैं सीक्रेटली आपको कुछ बता सकता हूं, यानी मैं एक नाम बता दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे इस निजाम के करता धरता ने, ताकतवर तरीन शख्सियत ने, ये कोट अनकोट उनके वर्ड्स जो जेल से बाहर आ रहे हैं कमोबेश वही है, कि मुझे इस निजाम के करता धरता ने, ताकतवर शख्सियत ने ये कहा कि आपका 9 मई से लेना देना नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का पूरी दुनिया को पता है, वीडियोस मौजूद है। जिस दिन 9 मई हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब उससे पहले से कराची में मौजूद थे। आगा खान हॉस्पिटल कराची में उनकी अहलिया शदीद बीमार, उनका इलाज चल रहा था, तो वो कराची में मौजूद थे। 10 मई को भी शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में मौजूद थे और फिर उसके बाद वो यहां से रवाना हुए थे। तो अगर उनको थाना सदर बैरूनी रावलपिंडी या आरे बाजार पुलिस गिरफ्तार करती है, GHQ हमला केस में, हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के केस में, या दीगर चीजों में, मेट्रो स्टेशन जलाने के केस में, तो शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद ही नहीं थे, तो उनको कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि मुझे एक ताकतवर तरीन शख्सियत ने कहा कि आप 9 मई में मुलव्वस नहीं हैं। अब वो ये कहते हैं जज साहब उनसे
جب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا ہتھکڑیوں میں جکڑے اپنے ہاتھ بلند کر کے جج کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ کے 3 ججز نے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود مجھے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا، رات مجھے گرفتار کیا جاتا ہے، صبح آ کر کہا جاتا ہے آپ کو رہا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے، جس پر کہا جاتا ہے کہ کیس میں سقم ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک حکم نامے کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے، پھر آرڈر واپس لے لیا جاتا ہے۔ یہ جو MPO کا آرڈر تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا۔ مجھے 26 دسمبر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، پھر ہاتھ سے تاریخ کاٹ کر 27 لکھا گیا۔ ابھی جیل کی حدود میں تھا کہ پنجاب پولیس گرفتار کرنے پہنچ گئی۔ میں 5 بار ممبر اسمبلی رہا، SHO نے مجھے مکہ مارا، لات ماری، SHO اشفاق نے مجھ پر تشدد کیا۔ ایک تو یہ جو SHO اشفاق ہے یہ وہ نہیں ہے جو اشفاق بڑائی اسلام آباد پولیس کا، یہ ایک اور ہے، لیکن ہر بار ایسے ہی نام سامنے آ رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ مجھے سینے میں تکلیف ہوئی تو گھنٹوں تک SP سے درخواست کی کہ اسپتال لے جاؤ۔ میں نے منتیں کی کہ مجھے سینے میں تکلیف ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس نہ لے جایا گیا۔ ایک ڈاکٹر کو بلایا جس کے پاس محض بلڈ پریشر دیکھنے کی مشین تھی۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں بڑا میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا کوئی اب تک 100 بار بتا چکے، میں جیل میں تھا، مریم مجھ سے ملنے آئی تھی، مریم کو میرے سامنے گرفتار کر کے لے گئے، مقصد تھا مجھے جھکانا، مجھے کمزور کرنا کہ دیکھو تمہاری بیٹی کو تمہارے سامنے گرفتار کر کے لے گئے۔ اچھا یہ اگر کیا جائے تو یہ قابل مذمت ہے، لیکن اس روز ہوا کیا تھا، مریم بی بی کو نیب نے بلایا ہوا تھا، تو مریم بی بی نیب کے پاس نہیں گئی تھی، ابو کے پاس چلی گئی تھی، تو پھر نیب والے وہاں پہنچ گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ نیب کی گرفتاری ایسی ہے کہ جس میں ویٹ کیا جا سکتا ہے، جب بندہ ملک سے باہر نہیں جا رہا، کہیں بھاگ نہیں سکتا، اتنا بڑا نام ہے، یہ کوئی الماری کے نیچے چھپ جانے والا کام تو ہے نہیں، تو پھر آپ ظاہر ہے کہ انتظار کر سکتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب یہ بار بار بتاتے تھے۔ اب یہ جو گرفتاریاں ہیں کس منہ سے میاں صاحب یہ بات کریں گے کہ کیا ہوا؟ شاہ محمود قریشی کو جب گرفتار کیا گیا، ان کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے سامنے، وہ بیٹا بیچاری کھڑی ہو کے ویڈیو بنا رہی ہے، اس کے باپ کو سامنے دھکے دے کے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو کہانی سناتے ہیں نا، اس کہانی میں جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں AC چلا کر میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مریم ان سے بات کر رہی تھی اور نیب والے آ گئے تھے۔ یہ ہوا تھا کہ میاں صاحب پہلے سے جیل میں تھے اور AC والے کمرے میں بٹھائے گئے تھے۔ یہاں شاہ محمود قریشی صاحب پہلے ہی جیل میں ہیں، ان کی رہائی کا حکم ہوتا ہے 3 دن، مزید 3 دن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ناحق قید میں رہتے ہیں، اور اس ناحق قید سے جب چھوٹتے تو MPO آ جاتا ہے، پھر اس MPO کو واپس لیا جاتا ہے تو راولپنڈی پولیس آ جاتی ہے۔ کس کیس میں؟ جس کیس میں وہ شہر میں موجود نہیں ہے۔ تو میاں صاحب کس منہ سے بتائیں گے میرے سامنے میری بیٹی کو، بیٹی کے سامنے باپ کو دھکے دیتے ہوئے گرفتار کیا گیا؟ میاں صاحب آپ جو ہے نا انتہائی کم ہمت ثابت ہوئے ہیں بار بار۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ جج سے کہا کہ میں نے تقریر میں کہا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، میں نے کہا کسی کی دہلیز عبور نہیں کرنی، میں نے بیان میں کہا تھا کہ فیملیز کے ہمراہ پر امن احتجاج کریں۔ بہت ذمہ دار آدمی نے مجھے کہا ہے کہ چھانٹ کر دیکھا ہے، جملے انکوٹ انکوٹ ہیں، چھانٹ کر دیکھا ہے، آپ صاف ہیں۔ پھر انہوں نے جج سے کہا آپ کو اکیلے میں بتا سکتا ہوں کہ کس طاقتور ترین شخصیت نے کہا کہ آپ کا 9 مئی میں کردار نہیں ہے۔ وہ شخص اس پورے نظام کے کرتا دھرتا ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ 9 مئی میں ملوث نہیں۔ میرا پورا بیان سامنے لایا جائے جو یہاں ہے۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل نے اس وقت کہا کہ ان کی ہتھکڑیاں کھولیں۔ عدالت نے اس موقع پر ان کی ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دے دیا۔ ہمارے یہاں فواد چودھری کو پیش کیا جاتا ہے منہ پہ کپڑا، شاہ محمود کو پیش کیا جاتا ہے ہاتھ میں ہتھکڑی، محمود الرشید پیش ہوتے ہاتھ میں ہتھکڑی۔ ایسی بہت سے لوگ ہیں، جب یہ پیش کیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہ ہتھکڑیاں صرف اور صرف سیاست دانوں کے ہاتھوں میں دیکھی ہیں، باقی کو تو پیشی بھی نہیں ہوتی ہمارے ہاں، اور کئی دفعہ پیشی سے پہلے گاڑی دوسری طرف، یہ ہمارے ہاں کی حقیقتیں ہیں۔ تو اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ عدالت میں روتے ہوئے بتا کہ مجھے تو مارا ہے، مکہ مارا ہے، لات ماری ہے، تشدد کیا، اس سے برا کیا ہوگا ایک سابق وزیر خارجہ کے ساتھ۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا اور جہانگیر خان ترین کا بڑا موازنہ کیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے، وہ کرتے تھے کہ نہیں جی جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی PTI میں اقتدار کی جنگ ان لوگوں کے درمیان ہے، عمران خان کو ہٹا کر ان میں سے دونوں پارٹی پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا، پارٹی کو قبضے میں لینا، دونوں یہ چاہتے ہیں۔ یہ باتیں ہوتی تھیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جہانگیر ترین کہاں ہے اور شاہ محمود قریشی کہاں ہے۔ جہانگیر خان ترین کے بارے میں وہ لوگ جو کہتے تھے یہ چینی چور ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ عمران خان کی ATM ہے،
وہ لوگ جہانگیر ترین کو گلے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور شاہ محمود قریشی ہتھکڑیوں کو سینے سے لگا کر بیٹھا ہوا ہے. یہ فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سائفر کورٹ ٹرائل کا معاملہ یہ بہت اہم ہے, لیکن نہیں, اس سے بھی پہلے ایک اور یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ, یہ تصویر ہے جیو نیوز کی. جب عدالت نے شاہ محمود قریشی کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس کا حکم سنا دیا, تو جیو نیوز نے خبر لگائی شاہ محمود قریشی مزید 12 مقدمات میں گرفتار, جوڈیشل ریمانڈ منظور. ایسی فٹے منہ صحافت ہے جیو نیوز کی کہ جوڈیشل ریمانڈ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا گیا. اس طرف سے ڈیمانڈ کیا گیا کہ ہمیں اس شخص کا 9 مئی کے مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دیا جائے. عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی. یہ ہے خبر. جوڈیشل ریمانڈ پولیس کیوں ڈیمانڈ کرے گی؟ پولیس کہے گی ہمیں تفتیش کرنی ہے, ہمیں بندہ دیں, ہمیں جسمانی ریمانڈ دیں, ہم پوچھیں گے. تو جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہوئی. جیو نیوز خبر کیا لگاتا ہے؟ جوڈیشل ریمانڈ منظور. یہ ان لوگوں کا بغض سے بھرا کردار ہے. یہ نواز شریف کے ملازمین یہی کرتے ہیں, ہمیشہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ ان کی حرکت تھی. بلے پر اعتماد کیسے بحال ہوا ابھی آتے ہیں اس پر. لیکن سائفر کیس میں ایک اہم ترین خبر, عمران خان صاحب کے لیے بڑی خبر, ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کی یہ درخواست منظور ہوئی ہے. اور سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کے 12 دسمبر کے حکم نامے کے خلاف بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, اب آپ دیکھیے جہاں عامر فاروق صاحب نہیں ہیں وہاں پی ٹی آئی کو انصاف ملتا ہے. انہوں نے سماعت کی. عدالت نے درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا اور عدالت سے استدعا کی گئی کہ ٹرائل روک دیا جائے, جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ نوٹس جاری کرنے, اس کے بعد عدالت معاملے کو دیکھے گی. عمران خان صاحب کے وکیل عثمان ریاض گل نے عدالت میں 12 دسمبر کا آرڈر پڑھا, موقف اختیار کیا کہ سیکشن 13 کے سب سیکشن 3 کے تقاضے کے مطابق ٹرائل کورٹ میں عدالتی کارروائی نہیں ہو رہی. قانون میں لفظ کمپلینٹ کا ذکر کیا گیا ہے, ایف آئی آر کا نہیں. یہ اسپیشل قانون ہے, اسی کے تحت عدالتی کارروائی ممکن ہے. عدالت نے سوال کیا کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے, کون سا تقاضا پورا نہیں کیا گیا, جس پر وکیل نے بتایا کہ کمپلینٹ کے بجائے ایف آئی آر کے تحت کی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے, جو قانونی طور پر درست نہیں. قانونی طور پر حکومت کے مجاز افسر نے براہ راست عدالت میں کمپلینٹ دائر کرنی تھی, لیکن یہاں کمپلینٹ فائل ہی نہیں ہوئی بلکہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ یہ نوٹیفیکیشن تو سیکشن 13/6 کے قائد تقاضے پورے کرتا ہے. وکیل عثمان ریاض نے کہا کہ عدالت اس معاملے کو سمجھ نہیں سکی. 25 گواہوں کے بیانات ہو چکے, ایک تو یہ بہت اسپیڈ سے ٹرائل ہو رہا ہے, 3 پر جرا ہو چکی, مجموعی طور پر 28 گواہ ہیں. وکیل نے درخواست کی کہ عدالت کچھ روز کے لیے ٹرائل روک دے, ورنہ تب تک ٹرائل کورٹ کیس کا حتمی فیصلہ کر دے گی, کیونکہ ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے. جیسے ہی عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں ضمانت ملی تھی سپریم کورٹ سے, جس میں وہ لفظ معصوم آ گیا تھا جس پر اب تک رونا جاری ہے, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایسا لگتا تھا جیسے بس بھر کے گواہان لائے گئے اور فوری طور پر سماعت مکمل کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا بھی, شاہ محمود قریشی کی فیملی بھی, وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم تو اندر بھی نہیں جا پا رہے تھے اور دھڑا دھڑ اندر بیانات ہو رہے تھے. جج صاحب نے جو ہے وہ جس طرح ملک ریاض نے کہا تھا نا, فائلوں کو پہیے لگائے جاتے, جج صاحب نے کیس کو پہیے لگا دی اور کیس دوڑنے لگا. اس کے بعد یہ اس کیس میں ہوا تھا. تو اب اس کیس کا جو ٹرائل ہے وہ روک دیا گیا ہے اور اب عمران خان صاحب کو جو سزا الیکشن سے پہلے سنانے کی کوشش تھی, اس کوشش کو ایک اور دھچکا لگا ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ یہ نظام پوری طرح سے طاقت لگا رہا ہے اور وہ شخص بھاگنے کے بجائے, وہ شخص اس نظام سے ڈیل کرنے کے بجائے اپنی جگہ لڑا ہوا ہے, اٹکا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے ٹانگ اڑا کے, یہ جو دروازہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں ٹانگ اڑا کے وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے, عدالت جاؤں گا, انصاف لوں گا. عدالت میں اگر یہ شکایت ہوگی کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا تو اعتراض کروں گا, لیکن بھاگوں گا نہیں. ہمارے یہاں ایک پوسٹ وائرل ہوتی ہے, مر جاؤں گا ڈیل نہیں کروں گا عمران خان, اور نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوتی ہے ڈیل نہیں کروں گا تو مر جاؤں گا. یہ اس وقت کی سیاسی حقیقت ہے بہت بڑی. آخر میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے یہاں جب بلے کا نشان ملا نا, تو بعض صحافیوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھیے گا اسٹاک مارکیٹ کل بلے کا نشان ملنے کی وجہ سے غیر یقینی سیاسی صورتحال پیدا ہوگی, اس میں گر جائے گی, کولیپس کر جائے گی, اور یہ عدالت کے اس فیصلے کی وجہ سے ہوگا, یہ زیادتی کی ہے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, پشاور ہائی کورٹ کیسے کر سکتی ہے. یعنی صحافی جو ہے وہ جج سے آگے چلے گئے تھے, قانون جاننے میں کسی بیرسٹر کے باپ بن گئے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا,
बल्ले का निशान मिलने के बाद अगले रोज 1800 पॉइंट्स ऊपर, आज के दिन 1800 पॉइंट्स ऊपर, तो क्या हम ये कहें कि ये बल्ले पर एतमाद है, बल्ले का निशान मिलने पर एतमाद है? उस खबर को तो बड़ी जगह दी गई थी कि गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पैदा होगी, जैसे कामरान खान साहब ट्वीट करते हैं अब क्या होगा, तो ये बड़ी ठीक ठाक जगह दी गई थी। अब इसको भी जगह दो कि बल्ले का निशान मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद बहाल हुआ है और स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। नहीं, ऐसे होता नहीं है। स्टॉक मार्केट का अपना फिनोमेना और स्टॉक मार्केट अपने तरीके से बिहेव करती है। बदतरीन हालात है ना, क्या मईशत अच्छी है? नहीं। क्या आम आदमी की हालत अच्छी है? नहीं। क्या लोग पैसा बना रहे हैं? नहीं। क्या महंगाई खत्म हो गई है? नहीं, बहुत बढ़ गई है। लेकिन जब महंगाई बढ़ी है तो कुछ सेक्टर्स को फायदा हुआ है, उन सेक्टर्स का रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है, उन सेक्टर्स में खरीदारी हुई है, स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। ये सिर्फ इतना है। तो स्टॉक मार्केट जब ऊपर गई है, somebody's pain, somebody's gain, ये हुआ है। तो इसमें इसको बल्ले पर एतमाद भी नहीं कहेंगे। स्टॉक मार्केट मईशत की कारकर्दगी जांचने का पैमाना नहीं है। बहुत से फैक्टर्स में से स्टॉक मार्केट एक फैक्टर है, लेकिन स्टॉक मार्केट अच्छी जा रही है, इसकी बुनियाद पर आप आम आदमी की हालत, मईशत की हालत, इनका तज्जिया नहीं करते। स्टॉक मार्केट एक फैक्टर है, दैट्स इट। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।